تاکید بڑھ گئی اور تاکید بڑھائے. خبر پر لام تاکید داخل کریں. خبر آپ کی ہے لظلم عظیم. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا وصیت کر رہے تھے؟ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ کوئی بات کر رہا تو شاید وہ اپنے لہجے میں یہ زور پیدا کر کے اس تاکید کو بیان کر دے، ورنہ ترجمے میں آپ کو یہ تاکید لکھی ہوئی نہیں ملے گی. یہ آپ کو چیز جو ہے آپ کو ایک گرامر کسی حد تک لے کے جاتی ہے کہاں پر کس انداز سے بات کی گئی ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. جملہ لکھ رہا ہوں ایک، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے گا. المنافقون کاذبون، منافق جھوٹے. ٹھیک، ہاں جی، اس پر ہم نے انا داخل کرنا ہے. بریکٹ کھلے گی، کیا بن جائے گا؟ ان المنافقین کاذبون. تاکید اور بڑھائیں. ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق تو جھوٹے ہیں. ابھی تو کا لفظ ہے، تھوڑا سا اردو میں ذرا تاکید پیدا کر دیتا ہے. یقیناً منافق تو جھوٹے ہیں. بڑی خوبصورت. دیکھیں اب الحمدللہ آپ کے سامنے مزید آیات لکھتا ہوں تو آپ سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیات بھی گرامیٹیکلی انہیں سمجھنے کے قابل ہو گئے. کیسے؟ منافق جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، اذا جاءک المنافقون، جب منافق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. ان لام تاکید، دونوں چیزیں مل رہی ہیں آپ. یعنی ہم نے پڑھا نا انتا، وہ کہتے ہیں انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. انتا رسول اللہ، سادہ جملہ. انتا رسول اللہ پر انا داخل کریں تو انتا کا میں چینج ہو گیا، انا کا رسول اللہ. پھر لام تاکید لگائیں لا رسول اللہ. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ تو اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. انک لرسولہ، یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اللہ بھی ایک گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق جھوٹے ہیں. بات وہ صحیح کر رہے ہیں، بات غلط کر رہے ہیں، گواہی دے کے کہہ رہے ہیں، قسم کھا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. کلمہ یہ اپنی جگہ پر 100% درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق تو جھوٹے. آپ کا مبتدا جب کوئی یا متکلم کی طرف مضاف کی صورت میں آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میری کتاب نئی ہے، میری کتاب نئی ہے. کتابی جدیدن، یہاں کتابی کس اعرابی حالت میں ہے؟ اس جملے میں کتابی حالت رفع میں کیوں ہے؟ نہیں، حالت رفع میں دیکھیں اسم کی نارمل حالت رفع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، نصب میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے، اور اسم کے مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہ ایک جملہ ہے، جملے میں مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. تو یہ حالت رفع میں اس وجہ سے ہے کہ اس جملے کا مبتدا کتابی
جدید میری کتاب نہیں ہے. تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس جملے کے شروع میں نے انا داخل کیا تو کتابی کی حالت نصب کیا ہوگی؟ کتابی. ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, روزانہ میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہو کر آتا ہے تو یا متکلم اس اسم کی رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. کتابی کتابی کتابی, تینوں حالتوں میں کتابی ہی رہے گا. انا کے بعد کیا آئے گا؟ کتابی. انا کتابی جدید. یہاں یہ حالت رفع میں تھا, یہاں یہ حالت نصب میں. ایک جملہ اور لکھتا ہوں. ورقو کتابی جدید. کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ورقو کتابی, میری کتاب کا ورق نیا. اب یہاں پر کتابی کی سرابی حالت پہ, حالت جر میں, کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. جملے میں استعمال ہو رہا ہے مبتدا کے طور پہ حالت رفع میں, انا کے بعد استعمال ہو رہا ہے حالت نصب میں, مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو حالت جر میں. شکل تینوں جگہ پر کتابی کی ایک ہی ہے. تو آپ کو یا متکلم کی طرف مضاف والے اسما جب قرآن مجید میں ملیں گے تو آپ پہچانیں گے انہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے پہچانیں گے؟ ایک آیت لکھتا ہوں آپ کے سامنے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا. اب یہ دیکھیں یا متکلم کی جو دوسری حرکت ہے نا, ایک علامت سکون آتی ہے اس پہ, یا زبر بھی آتی ہے, لکھی ہوئی آپ کے سامنے. اور میں نے بتایا تھا کہ اگر یا متکلم سے پہلے الف آ جائے تو اس پر زبر آتی ہے, کیونکہ آپ اسے سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. وہ ماہیا اور میرا جینا, وہ مماتی اور میرا مرنا. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. ٹھیک, یہ پورا جملہ بن گیا نا آپ کا. اصل میں تھا اگر انا ہٹا دوں تو جملہ کیا ہوگا؟ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. اب وہاں پر یہ سب حالت رفع میں ہوں گے. انا لگا, سب کے سب نصب میں چلے گئے. للہ میں اللہ حالت جر میں ہے اسم, کس وجہ سے؟ لام جارہ کی وجہ سے. یہ رب العالمین یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ اب اسے ہم اللہ کی صفت مانیں گے, اسے اٹیچ کریں گے اللہ کے ساتھ کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے, مالک ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس کو تازہ کر لیں. ہم نے پڑھا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ حرف انا کا استعمال کریں. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک کے, یقیناً کے. قرآن مجید کا طالب علم اس حرف سے بخوبی واقف ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب دیکھیں انا اور لام تاکید دونوں چیزیں ساتھ رکھیں. جملہ اسمیہ کے شروع میں انا آیا, زور پیدا ہو گیا, یقیناً بے شک کا مفہوم آ گیا. مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں لام تاکید لگا دیں. جیسے ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. تو الحمدللہ دو آیات سورۃ العصر کی بھی آپ کے سامنے آ گئی. والعصر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, زمانے کی قسم, زمانہ گواہ ہے, بے شک تمام انسان. اب وہ لام تاکید کا ترجمہ ممکن نہیں, ضرور خسارے میں ہے, بہت بڑے خسارے میں ہے. اس کا کچھ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے اس حوالے سے. تو یہ آپ کو دیکھیں گے قرآن مجید ترجمہ آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا. کل کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے اور لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. انا اور لام تاکید کی قرآن کے ایگزامپلز ہی ہوں گی. پھر انشاءاللہ تعالی ایک ہم سٹیپ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.